سلام کر وہ بلا یا حسین یا مولا، سلام ہائے شہیدان کربلا وفا، ہر ایک ذرے سے ماتم کیا رہی ہے۔ ہماری زندگی میں 4 مرحلے ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں 4 مرحلے ہوتے ہیں، 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ خود اپنے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اپنے نفس کے بارے میں۔ دوسرا مرحلہ ہمارا اور خدا سے رابطہ کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہمارے اور خدا کے درمیان جو رابطے ہیں وہ ایک طرفہ رابطہ ہے، 2 طرفہ رابطے ہیں۔ اور چوتھا مرحلہ اس رابطے میں نتیجہ کیا ہے، ہم کہاں تک جانے والے ہیں، خدا چاہتا کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کربلا کی تاریخ ہے۔ کربلا میں جو کردار پیش کیے گئے ہیں ان کردار کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ جو امام نے کربلا کی تاریخ میں کردار پیش کیا ہے، آخر جو کردار پیش کیا ہے امام چاہتے کیا ہیں؟ امام کا اللہ سے رابطہ کیا ہے؟ یہ رابطہ ایک طرفہ ہے یا 2 طرفہ ہے؟ اور آخر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن آواز دے رہا ہے، قرآن آواز دے رہا ہے۔ اللہ نے مخاطب ہو کے آواز دیا، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ میری بارگاہ میں۔ پہلے نفس مطمئنہ کہا اور اس کے بعد رابطے کا اظہار کیا۔ اور رابطہ فقط ایک طرفہ نہیں ہے، اگر ایک طرفہ ہوتا تو کہا جاتا میں تجھ سے راضی یا تو مجھ سے راضی۔ رابطہ دونوں طرف سے ہے، اس لیے آواز دی تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ اور اس کے بعد آواز دی آ میری جنت میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ بس اس طرح ہوتا ان آیات کے ذریعے سے اپنے پیغامات کو آپ کے درمیان پیش کروں گا۔ کربلا کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اسی فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارا وجود کیا ہے، ہمارے نفس کا وجود کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا اور اللہ کے درمیان رابطہ کیا ہے، اور اس رابطے میں ہمارا رابطہ ایک طرفہ ہے یا 2 طرفہ ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حسین کی شخصیت ہے، کربلا کی تاریخ ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے یہ کیسا نفس ہے اور اس کا رابطہ اللہ سے کیسا ہے، ایک طرفہ ہے یا 2 طرفہ، اور اس کا نتیجہ کیسا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آواز دے رہا ہے اللہ نفس مطمئن، اور اس کے بعد آواز دے رہا ہے تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، 2 طرفہ رابطہ۔ اس کے بعد آواز دے رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ جو حسین سے وابستہ ہو جائے وہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ اس طرح محمد وآل محمد پر میں نے تمید شاید زیادہ بیان کر دی، بات گنجلک ہو رہی ہے، بس یہی سے اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ کربلا کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 کردار کو سمجھنا ہے۔ کربلا کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 کردار کو سمجھنا ہے۔ ایک کردار حسین ابن علی علیہ السلام، اور دوسرا کردار ابن معاویہ یزید کا کردار، یزید کی زندگی۔ ویسے تو پہلو بہت زیادہ ہیں، لیکن فقط ان 2 کردار پر ہمیں گفتگو کرنا ہے، اپنی بات پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ تمام مجالس میں یہ 2 کردار پیش کروں گا۔ ان 2 کردار کے ذریعے سے تاریخی واقعات، معروضات اور ان کے جوابات پیش کروں گا، ایک تحقیقی نظریہ گفتگو پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ اس سے فیضیاب ہوں گے۔ تاریخ کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 کردار کو سمجھنا ہے۔ ایک کردار فرزند رسول الثقلین امام حسین ابن علی علیہ السلام کا، دوسرا کردار فرزند ابو سفیان
کہ بیٹے یزید کی زندگی ہے، دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے۔ بہرحال موضوع بہت طویل ہے، ان مختصر الفاظ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے مرحلے پر شخصیت امام حسین علیہ السلام کو سمجھتے ہیں۔ آخر کیسی شخصیت کربلا کے میدان میں، کیسا کردار ہے کربلا کی تاریخ میں شخصیت امام حسین علیہ السلام؟ تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے اگر ہمیں پہچاننا ہے تو 3 چیزیں ضروری ہیں۔ یا تو ہم امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو آیات قرآنی کے ذریعے سے پہچانیں گے، یا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو اقوال و فرمودات و کردار پیغمبر اسلام کے ذریعے سے پہچانیں گے، یا تو ہم شخصیت امام حسین علیہ السلام کو خود امام کی سیرت کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ 3 طریقے ہیں، بظاہر پہلو بہت زیادہ ہیں، ان دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے تفصیل کے تھرو کیا سکے، بس 3 پہلو پیش کروں گا۔ پہلا مرحلہ آیات قرآنی کے ذریعے سے امام کی شخصیت کو پہچاننا۔ پہلا مرحلہ آیات قرآنی کے ذریعے سے امام کی شخصیت کو پہچاننا ہے۔ تو آئیے آیات قرآنی میں امام کی شخصیت کو تلاشتے ہیں کہ امام کی شخصیت کیسی شخصیت ہے، امام کا کردار کیسا کردار ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس روایت سے کوئی انکار کرنے والا شاید پیدا نہ ہو۔ قرآن میں آواز دی جا رہی ہے، روایت بیان کی جا رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے روایت کرنے والے بڑے بڑے علماء ہیں، جس کے روایت کرنے والے بڑے بڑے راوی ہیں، جس کے روایت کرنے والے بڑے بڑے اصحاب ہیں، جس کے راوی ازواج ہیں، جن کے راوی اہل بیت کے گھرانے کے افراد ہیں۔ تو جب ایسے راوی ہیں تو اس روایت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن آواز دے رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک ایسی آیت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کب نازل ہوئی؟ جب چادر تطہیر میں معصومین جمع ہوئے، اور جب علی، فاطمہ، حسن، حسین سب چادر تطہیر میں جمع ہوئے تو اس وقت آپ تلاوت کرتے ہیں حدیث کا قصہ، میں نے جمعرات کو تلاوت کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اس وقت جب چادر تطہیر میں سب کے سب جمع ہو گئے تو اس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، اللہم ہؤلاء آل بیتی، اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک و پاکیزہ رکھنا، ان کو پاک و پاکیزہ رکھنا۔ ہمارے جملوں پر غور کیجئے گا، پیغمبر علیہ السلام دعا فرما ہیں ان کو پاک و پاکیزہ رکھنا۔ جب رسول اللہ علیہ السلام نے دعا کی تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے اہل بیت کو پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ بڑے بڑے راوی ہیں، تو اس حدیث کو، اس آیت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب رسول اللہ علیہ السلام نے دعا کر دی ان کو پاک و پاکیزہ رکھنا، تو یہاں پر آنے کے بعد ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے، ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے، جب رسول اللہ علیہ السلام نے دعا کی ان کو پاک و پاکیزہ رکھنا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اہل بیت کو پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے، پاک و پاکیزہ رکھا ہے، پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں
اگر پاک و پاکیزہ بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کے اندر کوئی نقص تھا، کوئی عیب پایا جاتا تھا یا کوئی کمزوری پائی جاتی تھی، اسی لیے تو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے دعا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ ان کے جواب میں فقط ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے، یقیناً دعا کی گئی اگر اہل بیت کے اندر ذرہ برابر کمزوری پیدا ہو جائے یا اہل بیت کے اندر ذرہ برابر عیب پایا جائے، اہل بیت کے اندر ذرہ برابر برائی پائی جائے تو عزیزان محترم ان کے نفس کا عیب نہیں ہے، اہل بیت کے نفس کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اعلان کیا ہے اپنے ارادے کے ساتھ، اب جتنا اللہ کے ارادے میں زور ہوگا اتنا آل محمد کی طاقت میں زور ہوگا۔ السلام علیکم آل محمد پر۔ تو اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا حکم اپنے ارادے کے ساتھ اعلان کیا ہے، اپنے ارادے کے ساتھ اعلان کیا ہے۔ اب جتنا اللہ کے ارادے میں زور ہوگا اتنا آل محمد کی طہارت میں زور ہوگا، اتنا آل محمد کی طہارت میں زور ہوگا۔ اب یہاں اس طہارت، اس پاکیزگی کو اس طریقے سے نہ پیش کیا جائے کہ کوئی کمزوری تھی اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اب جتنا اللہ کے ارادے میں زور ہوگا اتنا آل محمد کی طہارت میں زور ہوگا۔ اس آیت میں جب نازل ہوئی تو اس وقت چادر تطہیر کے نیچے کون تھے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، خود محمد۔ گویا اپنے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں جب یہ آیت نازل ہوئی چادر تطہیر کے نیچے جو افراد تھے اس میں ایک شخصیت تھی مولا حسین علیہ السلام کی۔ گویا اس آیت کے ذیل میں کہا جا سکتا ہے حسین قرآن کی نظر میں منزل تطہیر میں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے بہت بہترین صحابی، جلیل القدر صحابی ابو سعید کا نام سنا ہوگا۔ عالم اسلام میں اعتبار مانا گیا ہے، خود امام حسین علیہ السلام نے ابو سعید کے اعتبار کا اعلان کیا۔ ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت چادر تطہیر کے نیچے کون افراد تھے؟ چادر تطہیر کے نیچے کون افراد تھے؟ میں نے بیان کیا حسین کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو آیت قرآن کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے، سیرت پیغمبر اسلام کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے، اور خود سیرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں قرآنی آیات کے ذریعے سے۔ ابو سعید کہتے ہیں پوچھنے نے پوچھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو زیر کسا کون افراد تھے؟ رسول نے آواز دی یہ آیت جو نازل ہوئی ہے نزلت فی وفی علی وفاطمہ والحسن والحسین۔ رسول اللہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے میرے بارے میں، فاطمہ کے بارے میں، علی کے بارے میں، حسن کے بارے میں، حسین کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ رسول فرماتے ہیں میرے بارے میں، علی کے بارے میں، فاطمہ کے بارے میں، حسن کے بارے میں، حسین کے بارے میں۔ اسی لیے جب میں نے حدیث کا جملہ استعمال کیا رسول فرماتے ہیں اہل بیت نبوت نہیں کہا بلکہ اہل بیت نبوہ کہا۔ اگر اہل بیت نبوت کہتے تو نبوت کے گھر میں علی ہوتے، فاطمہ ہوتی، حسن ہوتے، حسین ہوتے، میں نہ ہوتا۔ اس لیے میں نے اہل بیت نبوہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔
جس میں ہوں، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین، تو مرکز تطہیر ہے حسین علیہ السلام۔ قرآنی منظر میں دیکھیں تو مرکز تطہیر ہے حسین علیہ السلام۔ اور اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے اسی قرآن میں، جب میدان مباہلہ آیا تو وہاں پر رسول اللہ علیہ السلام انہی افراد کو لے کر گئے، انہی افراد کو لے کر گئے جہاں پر جھوٹوں کے اوپر لعنت کا انتظام کیا گیا۔ رسول نے فرمایا آؤ، علی نے فرمایا آؤ، ہم سب مل کے جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اس میدان مباہلہ میں جانے والے افراد کون تھے؟ رسول اللہ علیہ السلام، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام۔ جملے ذہن میں رہنا چاہیے، الفاظ ذہن میں رہنا چاہیے۔ دنیا لاکھ کہتی رہے جب یہ آیت نازل ہوئی طہارت کا اعلان کیا گیا، اس کا مطلب کوئی کمزوری تھی، اس کا مطلب پاک نہیں تھے، اس لیے ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا گیا۔ الفاظ ذہن میں رہنا چاہیے، الفاظ ذہن میں رہنا چاہیے۔ مباہلہ کون نہیں جانتا ہے؟ مباہلہ کی تاریخ وہ تاریخ ہے جہاں پر حسن و حسین علیہ السلام اپنے پیروں سے چل کر آئے ہیں، گودی میں نہیں لایا گیا، وہ تو زیر کسا چادر تطہیر میں امام کو گودی میں لایا گیا تھا، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں امام حسن امام حسین پیدل چل کر آئے ہیں۔ میں بات کو اپنی اور سمیٹ رہا ہوں، گفتگو شاید طویل ہو جائے۔ جہاں پر امام حسن اور امام حسین السلام پیدل چل کر آئے ہیں، اس واقعے سے یہ نتیجہ ملتا ہے ان کا سن، ان کی عمر اتنی ضرور ہوگی کہ وہ پیدل چلنے کے لائق ہو گئے ہوں گے۔ اگر تاریخ کا مشاہدہ کریں تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد 11 ہجری کے آغاز میں رسول اللہ علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو سارا قرآن، ساری آیتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ رسول اللہ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے نازل ہوئی۔ بعد میں تو قرآن آیا نہیں، پہلے نازل ہوئی، ساری آیتیں پہلے نازل ہوئی، سارا قرآن پہلے نازل ہوا۔ تو جب پہلے نازل ہوا تو اس اعتبار سے تاریخ کا مشاہدہ کریں تو جب رسول اللہ علیہ السلام میدان مباہلہ میں گئے تھے تو اس وقت تقریباً رسول امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے چلنے کے اعتبار سے دیکھیں 11 ہجری کے آغاز میں رسول اللہ علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو اس اعتبار سے تقریباً امام حسن علیہ السلام کی عمر 7 سال کی۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام 3 ہجری اور 4 ہجری ولادت ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی تاریخ 11 ہجری انتقال، وفات۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً امام حسن علیہ السلام کی زندگی سن 7 سال، امام حسین علیہ السلام کی سن تقریباً 6 سال، معصومہ کونین تقریباً 18 سال، اس لیے کہ 11 ہجری میں 75 دن یا 3 مہینے کے بعد معصومہ کونین کا انتقال ہوا تھا، اور امام علیہ السلام کی زندگی 30 سال تقریباً، اور رسول علیہ السلام کی زندگی کتنی ہے؟ تقریباً 63 سال، تقریباً 63 سال۔ اس وقت ذیل کسا جب رسول علیہ السلام نے دعا کی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب دعا کی گئی پاک کرنے کے لیے، پاک رکھنے کے لیے اللہ نے آیت نازل کی تو اس کا مطلب پہلے کمزوری تھی۔ اس اعتبار سے دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی کتنی ہے؟
تقریباً 7 سال جب یہ آیت نازل ہوئی. امام حسین تقریباً 6 سال، معصومہ کونین 18 سال، امام علی علیہ السلام 30 سال، رسول علیہ السلام 63 سال، 11 ہجری میں انتقال ہوا تھا، 63 سال اور کم کر لیجئے 11 ہجری کے آغاز میں یہ آیت نازل ہوئی. ہم کہہ سکتے ہیں رسول علیہ السلام کی زندگی 60 سال، امام حسن علیہ السلام 4 سال، امام حسین علیہ السلام 3 سال مثال طور پر، معصومہ کونین 15 سال، امام حسن تقریباً 27 سال. عزیزان محترم، میں آپ کے ذہنوں کو اس منزل کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں جہاں میرا مقصد ہے. توجہ کیجئے گا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو چادر تطہیر میں افراد تھے. لوگ کہتے ہیں جب طہارت نہیں تھی اسی لیے تو اللہ نے طہارت کا اعلان کیا. میں کہنا چاہ رہا ہوں جب رسول علیہ السلام 60 سال کے ہو گئے تب اللہ نے سوچا اہل بیت کو پاک کیا جائے. علی 30 سال کے ہو گئے تب اللہ نے خیال کیا علی کو پاک بنایا جائے. حسن 4 سال کے ہو گئے، حسین 4 سال کے ہو گئے، معصومہ کونین 15 سال کی ہو گئی، تب اللہ نے ارادہ کیا ان کو پاک بنایا جائے. تو اس اعتبار سے دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کون کتنے سال پاک رہا. توجہ توجہ، کون کتنے سال پاک رہا. اب اگر اس وقت لوگ کہتے ہیں پاک نہیں تھے اس لیے اللہ نے طہارت کا حکم دیا، تو آپ سوچے نبی 63 سال کے ہو گئے تب اللہ کو خیال آیا نبی کو پاک بنایا جائے. جب علی 30 سال کے ہو گئے تب اللہ کو خیال آیا پاک بنایا جائے. معصومہ کونین 15 سال کی ہو گئی تب اللہ کو خیال آیا انہیں پاک بنایا جائے. امام حسن 4 سال کے ہو گئے تو اللہ کو خیال آیا انہیں پاک بنایا جائے. امام حسین 3 سال کے ہو گئے تو اللہ کو خیال آیا انہیں پاک بنایا جائے. اب اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ابھی تو امام کو 53-54 سال زندہ رہنا ہے. اے رسول کی زندگی تو فقط 3 سال باقی بچی ہے. تو آپ دیکھیں کون طہارت میں کتنا زندہ رہا، کون کمزوری میں کتنا زندہ رہا. تو عزیزان محترم اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام اہل بیت کا تذکرہ سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر نظر آتا ہے تذکرہ امام حسین علیہ السلام. آیت تطہیر کے مصداق ہے حسین ابن علی علیہ السلام. بس عزیزو میں زحمت تمام کر رہا ہوں، ایک جملہ کہنے کے لیے چاہ رہا ہے. اگر ہم اس تاریخ کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس تاریخ کے آئینے میں اہل بیت کی طہارت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں جب رسول علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس آیت کے نزول سے پہلے کیا، اور جب علی کی خلافت کا اعلان کیا تو اس آیت کے نزول کے بعد کیا. اب عزیزو شک کرنا ہے تو نبوت میں شک کرنا، علی کے ولایت میں شک نہیں ہو سکتا. ایسا محمد و آل محمد پر اگر شک کرنا ہے تو رسول کی نبوت میں شک کرنا، علی کی ولایت میں شک نہیں ہو سکتا. اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا شک کرنے والے ملے ہیں تو نبی کے اوپر کیسی کیسی تہمتیں لگائی گئی ہیں، نعوذ باللہ. شک کرنے والے ملے ہیں تو رسول کے لیے کیسی کیسی تہمتیں لگائی گئی ہیں. بہت تفصیل موجود ہے، ہم مطالعہ کر سکتے ہیں. بس میرا کام اشارہ کرنا تھا تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں، تاریخ کے ذریعے سے حقائق سے آشنا ہو سکے. تو آیت قرآنی میں مرکز تطہیر ہے امام حسین علیہ السلام. اور اس کے بعد جب مباہلے کا میدان آتا ہے آواز دیتی آؤ جھوٹوں کو اوپر لعنت کریں، وہاں یہ آیت نازل ہوتی ہے. جب آیت نازل ہوتی ہے تو اس میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے. ان اہل بیت میں ایک شخصیت کا نام ہے حسین ابن علی علیہ السلام. گویا
قرآنی آیات کی روشنی میں مرکز تطہیر ہے حسین علیہ السلام، مرکز صداقت ہے حسین علیہ السلام. اور جب بیمار ہوتے ہیں روزے کی منت مانی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، اور جب افطار کیا ہوتا ہے تو آیت نازل ہوتی ہے، سورہ حل عطا نازل ہوتا ہے. جب وعدہ وفا کیا ہوتا ہے سورہ حل عطا نازل ہوتا ہے. حل عطا میں جن کا تذکرہ ہے وہ اہل بیت ہے. ان اہل بیت میں ایک شخصیت کا نام ہے حسین ابن علی علیہ السلام. زمانہ اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. قرآنی آیات میں دیکھیں اور تذکرہ میں ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کا، اہل بیت علیہ السلام کا. لوگ آئے رسول کی خدمت میں، جو محنت آپ نے کی ہے ہم چاہتے ہیں اس کی اجرت دے دیں. رسول فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جہاں اجر رسالت کا اعلان کیا گیا وہاں عطرت کا اعلان کیا گیا. اجر رسالت میں رسول السلام نے فرمایا ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ ہمارے عطرت سے تم محبت اختیار کرو، مودت اختیار کرو، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں. جہاں پر رسول السلام نے یہ فرمایا ہماری عطرت سے محبت کرو، تو اس میں ایک شخصیت کا نام ہے امام حسین ابن علی علیہ السلام. گویا قرآنی آیات میں حسین منزل طہارت پر فائز ہے، مرکز تطہیر ہے. آیات قرآنی میں امام حسین علیہ السلام مرکز حل عطا ہے. آیات قرآنی میں امام حسین علیہ السلام مرکز صادقین ہے. آیت قرآنی میں امام حسین علیہ السلام مرکز اجر رسالت ہے. یہ حسین کے کردار کی عظمت، یہ حسین کی شخصیت ہے. میں نے کیا کہا تھا 3 رخ بیان کروں گا اور نتیجہ اور ذمہ تمام. کربلا کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے 2 کردار کو سمجھنا ہے، ایک حسین کا کردار، ایک یزید کی زندگی. حسین کے کردار کو سمجھنے کے لیے 3 راستے آیات قرآن کے ذریعے سے ہم نے سمجھا. اب 2 راستے رسول کے ارشادات، فرمودات، کردار، ان سب کے ذریعے سے حسین کی عظمت کو سمجھنا ہے. اور اس کے بعد حسین کی حسین کے کردار کے ذریعے، حسین کی سیرت کے ذریعے سے حسین کی عظمت کو سمجھنا ہے. بس ہمیں تمام اپنی بات کو سمجھ رہا ہوں، شاید طویل گفتگو ہو رہی. اور رسول کی زندگی میں دیکھیں، سیرت رسول میں، تو آپ کو ملے گا رسول جگہ جگہ حسین کو پہچانوا رہا ہے. حاذان امامان قاما او قعودا. امام کا تذکرہ حسن، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ. یہ حسن و حسین ہر حال میں جوانوں کے سردار ہیں، ہر حال میں یہ امام ہیں، چاہے بیٹھیں یا کھڑے رہیں. بہت سارے مقامات ہیں. الحسین الحسن والحسین شباب اہل الجنہ. یہ حسن اور حسین وہ ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار. حسین کی عظمت ارشادات پیغمبر میں، یہاں تک کہ واقعہ ملتا ہے کہ جب رسول السلام مدینے کی گلی میں دکھتے ہیں، حسین پشت پر سوار ہیں، دیکھنے والا آواز دے رہا ہے نعم المرکب، کتنا اچھا مرکب ہے، اتنی اچھی سواری ہے. ایک مرتبہ رسول مخاطب کے آواز دے رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتا کتنا اچھا سوار ہے،
اللہ اکبر. یہ عظمت ہے امام حسین علیہ السلام. یہ عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی. اب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ اہل بیت کے ذیل میں ذکر کیا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے آواز دی. مشہور واقعہ ہے اور مشہور روایت ہے. من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کانا معی فی الجنہ فی درجتی. جو چاہتا ہے مجھ سے محبت کرے اسے چاہیے ہماری محبت کے ساتھ ساتھ ان کی مادر گرامی سے محبت کرے, ان کے پدر بزرگوار سے محبت کرے, ان کے برادر سے محبت کرے. من احبنی احب هذین واباہما وامہما کانا معی فی الجنہ فی درجتی. جب ہماری محبت کے ساتھ ساتھ علی سے محبت کی جائے گی, فاطمہ سے محبت کی جائے گی, ان دونوں فرزندوں سے محبت کی جائے گی, تو جس چیز کا میں نے اعلان کیا ہے اس کو ادا کریں اور میرے ساتھ جنت میں میرے درجے میں ہوگا. اب عزیزان محترم, روایت بہت مشہور ہے اور راوی بھی بہت بڑے بڑے راوی ہیں امت مسلمہ میں, اس لیے اس روایت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. خود عائشہ راوی ہے, ابو بکر راوی ہے, جو امت مسلمہ میں نام ہے, دیگر مسلمان میں دیگر کتابوں میں راوی ہیں. خود ہمارے یہاں ام سلمہ راوی ہیں. اب اس روایت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. من احبنی واحب هذین وامہما کانا معی فی الجنہ فی درجتی. رسول فرماتے ہیں تنہا حسین سے محبت کرنے سے کام نہیں چلے گا. اگر حسین سے محبت کرنا ہے تو اس محبت کے ساتھ ساتھ علی سے محبت کرنا پڑے گا, فاطمہ سے محبت کرنا پڑے گا, حسن سے محبت کرنا پڑے گا. جب سب سے محبت کرو گے تب ہم نے جس چیز کا اعلان کیا ہے ہم اسے ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. گویا جب سب سے محبت کرو گے تب ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے درجے میں ہوگے. ایسا محمد وآل محمد پر معی فی الجنہ, میرے ساتھ جنت میں میرے درجے میں. تو جہاں پر محبت کا تذکرہ کیا ہے تو اس میں ایک شخصیت کا نام ہے حسین ابن علی علیہ السلام, جس سے بے انتہا رسول السلام محبت کرتے تھے, بے انتہا محبت کرتے تھے. بہت سارے ارشادات ہیں, تفصیل بیان نہیں کرنا, بس اب مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. امام رسول اللہ نے فرمایا حسین کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کو ایک کشتی سے تعبیر کیا گیا ہے, جو اس میں سوار ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, جو سوار نہیں ہوتا وہ غرق ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. یہ شخصیت امام صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پیغمبر کی نثر میں. اور آخری مرحلہ امام کی شخصیت خود امام کے کردار کے ذریعے سے پہچاننا ہے. 3 نقطے پہچاننے کے لیے آیات قرآن کے ذریعے سے, سیرت پیغمبر کے ذریعے سے, اور اس کے بعد خود امام کی سیرت سے امام کو پہچاننا ہے. زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا, جو واقعات سنتے رہتے ہیں وہی سنا کے نتیجہ پیش کرنا ہے. اگر امام کی شخصیت کو پہچاننا ہے تو بچپنے میں آ جائیے, بچپنے میں آ جائیے. بہت خوبصورت واقعہ ملے گا جہاں ابھی چلنے کی عمر ہی نہیں ہے, نجات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امام کی ولادت ہوئی, امام کی ولادت ہوئی.
آسمان سے فرشتوں کا ایک گروہ چلا، ایک گروہ چلا، کس لیے؟ مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ رسول اللہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، مبارکباد پیش کریں گے، اس لیے یہ فرشتوں کا گروہ آسمان سے چلا زمین کی طرف۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، فطرس کے نام سے ہماری کتاب میں ملتا ہے، ہم مجالس میں بھی سنتے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، واقعہ کا تتیمہ پیش کرنا ہے اور زحمت تمام۔ آج کی مجلس یہی پر تمام کر رہا ہوں۔ میں نے بیان کیا دو کردار کربلا کی تاریخ میں، ایک حسین کا کردار، ایک یزید کی زندگی۔ آج یہیں پر بات کو روک رہا ہوں، کل انشاءاللہ ان دونوں کردار کو مکمل کروں گا، اور اس کے بعد پرسوں سے معروضات پیش کر کے، کربلا کی حقیقی تاریخ پیش کر کے اپنی بات پیش کروں گا۔ یہ فطرس کا واقعہ، آسمان سے یہ گروہ چلا رسول کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے، اور جب چلا ہے تو راستے میں فطرس سے ملاقات ہوئی۔ فطرس نے دیکھا جس کے اوپر عتاب نازل کیا گیا تھا کہ فرشتوں کا گروہ زمین کی جانب جا رہا ہے۔ آواز دی، اے جبرائیل، کیا قیامت آ گئی؟ کیوں جا رہے ہیں؟ جبرائیل نے آواز دی، رسول کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے، ہم مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فطرت نے آواز دی، مجھے بھی لے چلو، شاید مجھے نئی زندگی مل جائے۔ اللہ کی مرضی لی، فطرت کو ساتھ لیا اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے کے بعد مبارکباد پیش کی۔ رسول اللہ السلام نے کہا، کس لیے آئے ہو؟ کہ مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ آپ کے یہاں حسین آیا ہے، آپ کا نواسا آیا ہے، مبارکباد پیش کرنے کے لیے ہم سب آئے۔ کہا کہ مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے ہو تو فطرس کس لیے آئے؟ جبرائیل نے کہا، فطرس کو اس لیے لایا ہوں، شاید اس مبارک دن کے ذریعے سے اسے زندگی مل جائے۔ جب یہ کہا گیا تو رسول السلام نے کہا، اگر تم امام حسین کی ولادت کے موقع پہ مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے ہو، تو اگر امام حسین کے لیے آئے ہو تو فطرس کو وہاں لے جاؤ جہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعہ ملتا ہے، سنتے رہتے ہیں، یہاں تک واقعہ ملتا ہے۔ ایزو جبرائیل فطرس کو لے گئے حسین کے گہوارے کے پاس، اور جب گہوارے کے پاس لے گئے تو فطرس نے اپنے آپ کو گہوارے حسین سے مس کیا۔ گہوارے حسین سے مس کرنا تھا، نئے بالوں پر مل گئے۔ اب وہ آسمان کی جانب چلا تو اتراتا ہوا چلا، کون ہے میرا مثل؟ میں تو حسین کا آزاد کردہ غلام۔ عزیزو، یہاں تک واقعہ سنتے ہیں ایام آزاد کے پہلے اشرے میں، شروع میں یہ واقعہ ضرور سنا جاتا ہے، یہاں تک یہ واقعہ سنتے ہیں۔ فرشتوں کا گروہ آیا، فطرس کو ساتھ لائے، رسول السلام کے مطابق فطرس کو گہوارے کے پاس لے جایا گیا، اور فطرس نے اپنے آپ کو گہوارے سے مس کیا، نئے بالوں پر ملے، آسمان کی جانب چلا، اتراتے ہوئے چلا، کون ہے میرے مثل؟ میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ یہاں تک روایت ملتی ہے، میں نے اس کے آگے بھی پڑھا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، جب اتراتا ہوا آسمان پہ گیا تو اس کے بعد سے اب آسمان پہ فطرس نہیں کہا گیا، بلکہ آواز دی گئی، مولا حسین۔ حسین کے گہوار سے مس کرنے کی فضیلت یہ ہو گئی،
آسمان پہ حسین کے غلام کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، محمد و آل محمد پر۔ یہاں تک واقعہ سنتے ہیں، بس عزیزوں اس کا نتیجہ پیش کر کے زحمت تمام، چند منٹ اور زحمت تمام۔ ہماری فطرت میں ہے، ہم نے دنیا میں مشاہدہ کیا ہے، جب ہمارے درمیان کوئی بڑی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بڑی مشکل آتی ہے، تو ہماری فطرت یہ ہے کہ کسی ایسے کے پاس جاتے ہیں جو مشکل کو حل کر سکے۔ جاتے نہیں جاتے ہیں، کسی ایسے کے پاس جاتے ہیں جہاں پر وہ اس میں ہاتھ لگا دے تو ہماری مشکل حل ہو جائے۔ یہ ہماری فطرت ہے۔ عزیزو، جب ہمیں درمیان کوئی بڑی مشکل آئے تو ہم نہیں کرتے، کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں جو اس میں مداخلت کر دے تو بآسانی یہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا کی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے، ہماری فطرت ہے۔ عزیزو، جب ہم بڑوں کے پاس جاتے ہیں کوئی اپنی بڑی مشکل لے کے، تو یہ کہتا ہے یقیناً تمہارا کام ایسا ہے، تمہاری مشکل ایسی ہے، اگر میں مداخلت کر دوں، میں دخل اندازی کر دوں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ کہیں اور کا ہے، میں کہیں اور کا ہوں۔ مثال کے طور پر میں پردھان منتری ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں گورنر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بڑا وزیر ہوں۔ تمہارا کام، تمہارا امر دوسری جگہ کا ہے اور میں دوسری جگہ کا ہوں، اس لیے میں تمہارے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجئے گا، میں آپ کے ذہن کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، بہت توجہ کی ضرورت ہے، نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ بظاہر میں ہاتھ لگا دوں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن میری بھی ایک حیثیت ہے، میں وزیر اعظم ہوں یا پردھان منتری ہوں یا بادشاہ ہوں، میری حیثیت ہے، میں دوسری جگہ کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر میرے یہاں کا کام ہوتا میں دخل اندازی کرتا۔ بس عزیزو، یہاں پر رسول کے سامنے جو واقعہ پیش آیا ہے، یہاں پر معاملہ زمین والے کا تھا۔ یہاں پر جو واقعہ پیش آیا ہے، یہاں پر معاملہ ایک طرف زمین والے کا تھا، ایک طرف آسمان والے کا تھا۔ اب جب معاملہ آیا ہے تو اس معاملے میں جو رسول کی طرف آیا ہے وہ معاملہ آسمان کا تھا، آسمان پر رہنے والے کا تھا۔ تو اب اس معاملے میں آسمان والا کوئی ہاتھ لگاتا، معاملہ حل ہو جاتا، تو اس میں کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن اس میں زمین والے حسین نے ہاتھ لگا کر بتا دیا، اے دنیا والوں دیکھو، حسین اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ لگائے مشکل کو حل کر دیں۔ تو اپنے عمل سے حسین آواز دیتا ہے، دیکھو حسین اس شخصیت کا نام ہے جو اس زمین پر بھی کام آنے والا ہے اور آخر میں کامیاب آنے والا ہے۔ محمد و آل محمد۔ حسین اس شخصیت کا نام ہے جو یہاں کے مرحلے کو بھی حل کر رہا ہے اور آخرت کے مرحلے کو بھی حل کر رہا ہے۔ ہماری فطرت الگ ہے، حسین کی فطرت الگ ہے۔ حسین نے بتایا، دیکھو یہ زمین کا معاملہ نہیں تھا، یہ آسمان کا معاملہ تھا۔ ہم نے ہاتھ لگا کر اسے نجات دے کے یہ بتا دیا، ہماری حکومت کی حدیں زمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری حکومت یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ ہم یہاں بھی سردار ہیں، وہاں بھی سردار ہیں، یہاں بھی امام ہیں، وہاں بھی امام ہیں۔
یہ حسین کی شخصیت ہے، یہ حسین کی عظمت ہے۔ اب نے پہچانا حسین کی عظمت خود حسین کی سیرت کے ذریعے سے، خود حسین کی سیرت کے ذریعے سے۔ اب عتاب نازل ہوا فرشتے پر، فرشتہ معصوم ہے، گناہ تو نازل ہو نہیں سکتا اس لیے کہ معصوم ہے، ہم خاکی ہیں، گناہ گار ہیں، گناہ کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہ ہم انجام دیتے ہیں۔ تو گناہ کے لیے عذاب ہے، اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، ان کے لیے عتاب رکھا گیا، ان کے لیے عتاب رکھا گیا ہے۔ میں نے زحمت تمام کر دی، بس ربط مسائل کے کلمات، ان کے لیے عتاب رکھا گیا، گناہ نہیں ہے، ہم گناہوں کے لیے سزا ہے، ان کے لیے سزا نہیں، ان کے لیے عتاب ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، دنیا کے بعد آخر میں سزا ملے گی۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، ان کے اوپر عتاب نازل ہوتا ہے، انہیں نجات معصومین کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہمیں عذاب ملتا ہے، اور فرشتے گناہ نہیں کرتے، جو غلطی کرتے ہیں تو ان پر عتاب نازل ہوتا ہے۔ تو عزیز محترم، فرشتے پر عتاب نازل ہوا، اور حسین علیہ السلام کے ذریعے سے شفاعت نصیب ہو گئی، شفاعت نصیب ہو گئی۔ تو یہ عتاب شفاعت کا ذریعہ بن گئی، یہ عتاب شفاعت کا ذریعہ بن گئی، شفاعت کا ذریعہ بن گئی۔ حسین کا ذکر، حسین سے تمسک، حسین سے وسیلہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں وسیلے کے ذریعے سے ہوتے ہیں، وسیلے کے ذریعے سے حاضر ہوتے ہیں۔ بس شفاعت کے لیے حسین کا وسیلہ ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے۔ حسین کی شخصیت کو پہچانا آیات قرآنی کے ذریعے سے، حسین کی شخصیت کو پہچانا روایات و کردار معصومین کے ذریعے سے، کردار پیغمبر کے ذریعے سے، حسین کی شخصیت کو پہچانا خود حسین کی سیرت کے ذریعے سے۔ اب ان سارے کردار کو ملائیے تو نتیجہ یہ آتا ہے، عظمت حسین، کردار حسین اس بلندی کا نام ہے جن کی شخصیت محدود نہیں کی جا سکتی۔ زمین پہ قدم رکھا تو نجات دیتے ہوئے نہ آئے، اس کائنات سے گئے تو اپنے خون سے اسلام کو ایسے حیات دی تا قیامت باقی رہنے والا۔ اسلام محمد و آل محمد۔ یہ حسین کی شخصیت ہے جس کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر حاضر ہو رہے ہیں۔ کربلا کی تاریخ میں دو کردار، ایک حسین کا کردار، ایک یزید کی زندگی۔ ایک حسین کا کردار، ایک یزید کی زندگی۔ حسین کا کردار آواز دے رہا ہے، آؤ سچائی کی جانب، آؤ حق کی جانب، یہ سچائی ہے، یہ حق کا کردار ہے، یہ سچائی کی طاقت ہے، یہ سچائی کا کردار ہے۔ حسین کی عظمت سنیے آپ تمام حضرات نے۔ انشاءاللہ کل دوسرا پہلو بیان کروں گا، پھر دونوں کو نتیجے اور زحمت تمام اس کے بعد اس کے معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حقیقت کربلا جو تحقیقی نظریہ ہے وہ پیش کروں گا۔ آج بس فضائل کی منزل سے آج اور کل جانا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تحقیقی گفتگو ہوگی کربلا کی تاریخ کے عنوان سے۔ کربلا کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو ایسی تاریخ ہے کربلا کی، ایسا ذکر ہے امام حسین علیہ السلام کا
کہ جس کے ذریعے سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ ذکر عزا ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن رہا ہے، اور یہ گریہ عزا ہمارے لیے جنت کا ضامن ہے، ہمارے لیے جنت کا ضامن ہے، جنت کا ضامن۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں، پڑھے المدینہ نام سنا ہوگا، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کوئی انسان گناہگار ہو جو بظاہر گناہ انجام دے رہا ہو، آپ دیکھ رہے ہو، اور اس کے بعد وہ فرش عذاب پر آئے، فرش عذاب پر آئے، اور آنے کے بعد ذکر عزا سے استفادہ کرے، ذکر عزا سے اس طریقے سے استفادہ کرے، خلوص دل کے ساتھ حسین کے غم میں گریہ کرے روئے، گریہ کرے روئے۔ تو عزیزو، یہ گناہگار انسان جو ابھی تک گناہ کر رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے، اب مجلس میں آ گیا، فرش عزا پر آ گیا، گریہ کیا، ایسے گریہ کیا کہ ریش آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ علامہ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اب ایسا انسان جب مجلس سے جائے تو اسے گناہگار انسان نہ کہنا، کیا پتا اس نے گریے کے عالم میں ہاتھوں کو بلند کیا ہو، اللہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ گریہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے، گریہ ہماری زندگی ضامن ہے، گریہ ہمیں جنت تک پہنچانے والا ہے، گریہ ہمیں روز آخرت تک لے جانے والا ہے، جنت کی ضمانت ہے ہمارے آنسو۔ کل میں نے بیان کیا تھا اپنی مجلس میں، آنسو ہمارے لیے جنت کا ضامن ہے، آنسو ہمارے لیے جنت کا ضامن ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں فاطمہ تو تجی، مجلس سے فرماتے ہیں فاطمہ تو تجی فی مجلس یذکر فیہا مصائب الحسین مع مریم و خدیجہ و آسیہ، مع مریم و آسیہ و خدیجہ۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جب مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے تو فاطمہ آتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ شخصیتیں آتی ہیں، آسیہ جیسی شخصیت، خدیجہ جیسی شخصیت، یہ شخصیتیں آتی ہیں۔ جب تذکرہ ہوتا ہے حسین کا، مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا آگے بیان کرتا ہے، فرماتا ہے ذکر ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے فیہا مصائب، جب تذکرہ ہوتا ہے مسائل کا تو فاطمہ اپنا رومال حاصل کرتی ہے اور حسین کے غم میں رونے والے کے آنسوؤں کو محفوظ کر لیتی ہے، اور یہی آنسو ہمارے لیے جنت کا ضامن ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کبھی مجلس میں رونے میں اپنے کو قید نہیں کرنا ہے، آزاد کرنا ہے، دل کھول کے گریہ کرنا ہے۔ ہمارے چھوٹے امام دعا کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کوئی حسین پر گریہ کر رہا ہے تو چھوٹے امام صادق علیہ السلام دعا کرتے ہیں خدایا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ آواز گریہ بلند ہو گئی ہے، خدایا ہمیں توفیق دے ہم دل کھول کے گریہ کر سکیں۔ سال بھر کے بعد محرم آتا ہے، ہم سب عشرۂ اولیٰ میں مجلسوں میں گریہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں،
رونے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، آنسو بہانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم مجلسوں میں کہتے ہیں جب عشرہ اولا آتا ہے تو کم سے کم 100 میں سے 70% ابرار ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں حسین کا ذکر ہو، ہم آنسو بہائیں، حسین کا تذکرہ آئے، ہم روئے، حسین کا مصاب بیان کیا جائے، ہم گریہ کریں، حسین کا تذکرہ ہو، ہم گریہ کریں۔ اللہ اللہ، کیسے مصائب ہے، کیسی مصیبت ہے۔ ایک تاریخی واقعہ بیان کرتا ہوں، میں تمام چاند راتیں تاریخی واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ بچپن کا واقعہ ہے حسین کا، بچپن کا واقعہ حسین کا، غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ بچپن کا واقعہ ہے حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام رسول علیہ السلام کی آغوش میں صحابی رسول پوچھتے ہیں، صحابی رسول ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، اے رسول علیہ السلام آپ کی گود میں حسین ہے۔ ایک مرتبہ رسول علیہ السلام نے 4 مقامات پر بوسے لیے، 4 مقامات پر بوسے لیے، 4 مقامات پر بوسے لیے۔ بہت رنجیدہ جملہ ہے، بہت حساس جملہ ہے، توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ دل کھول کے روئیں گے۔ 4 مقامات پر بوسے لیے۔ ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں بوسا لیا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے حسین کی پیشانی کا بوسا لیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ علیہ السلام نے حسین کی پیشانی کا بوسا لیا، اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے حسین کے ہونٹ کا بوسا لیا، حسین کے ہونٹوں کا بوسا لیا۔ توجہ جی کیجیے گا، بہت حساس مرحلے پر لے کے آ رہا ہوں۔ حسین کے جملوں، حسین کے ہونٹوں کو چوما، اور اس کے بعد حسین کی گردن کو چوما۔ رسول اللہ علیہ السلام نے حسین کی گردن کو چوما، اور آخری بار اور آخری مرحلے پر حسین کے سینے کو کئی بار چوما۔ راوی بیان کرتا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا اے رسول اللہ علیہ السلام آپ حسین کو 4 مقامات پر کیوں چوم رہا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام ہاتھ رکھتے ہیں سینے پر، آواز دیتے ہیں، اے میرے بندے سن، میں حسین کی پیشانی کو اس لیے چوم رہا ہوں، روز عاشور کربلا میں حسین کی پیشانی پر پتھر مارے جائیں، پتھر مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے رسول حسین کے لبوں کو کیوں چوم رہے تھے؟ ایک مرتبہ حسین، ایک مرتبہ رسول آواز دے، اے پوچھنے والے سن، میں حسین کے لبوں کو اس لیے چوم رہا ہوں، ارے باتیں شرط حسین پسرے ساتھ امی چھری سے حسین کے لبوں کو اللہ ان آنسوؤں کو رومال سیادہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ رسول فرماتے ہیں پیشانی کو اسے چوم رہا ہوں، کربلا میں پتھر مارے جائیں، لبوں کو اس لیے چوم رہا ہوں پسرے ساتھ چھری مارے گا، گردن کو اس لیے چوم رہا ہوں کربلا کے میدان میں ایسے سوا کیا جائے جیسے دورے جاریت میں حیوان سوا کیے جاتے۔ اللہ اللہ، آخری جملہ دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے گا، رونے میں کسر نہ رکھیے گا، آزاد ہو کے روئیے گا، آزاد ہو کے رہیے گا۔ آخری جملہ دیکھنے والے نے پوچھا اے رسول سینے کیوں کو چوم رہے تھے، سینے کیوں چوم رہے تھے؟ ایک مرتبہ رسول آواز دے گئے، اے میرے نیک بندے، اے میرے صحابی، میں سینے
کو اس لیے چوم رہا تھا، ارے کربلا کے میدان میں یہی سینہ ہوگا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، پیٹ میں سینہ حسین، گھوڑے کے سموسے پر۔ اللہ اللہ، یہ مصیبت ہے خدایا، ہم سب کے آنسوؤں کو محفوظ فرما، پروردگار ہماری عبادات قبول فرما۔ رسول فرماتے ہیں جب آوازیں گریہ ہو تو اپنے لیے دعائیں مانگا کرو، وسعت رزق کی دعا مانگا کرو، اپنی زندگی کے لیے دعا مانگا کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگا کرو۔ آج چاند رات ہے، میں نے کل تذکرہ کیا تھا، جی چاہتا ہے ایک بار پھر سے تذکرہ کر دوں۔ آج چاند رات ہے، حسین کے مصائب ہے، ارے یہ چاند ہم نے دیکھا۔ رسول فرماتے ہیں جب چاند دیکھو تو وسعت رزق کی دعا کرو، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں ایک قافلہ ایسا بھی ہے جب چاند دیکھا راہ کوبہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی، وسعت رزق دعا نہیں کی، اپنی زندگی دعا نہیں کی، دعا کی خدایا مجھے شہادت عطا فرما، خدایا مجھے شہادت عطا فرما۔ اللہ اللہ، یہ چاند جو آج کی شب میں دیکھا گیا، یہ چاند عاشورہ کے مسائل سامنے لے جا رہا ہے، عاشورہ کو بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک مصیبت کی گھڑی ہمیں درمیان پیش کر رہا ہے۔ کیسی مصیبت! حسین نے جب چاند دیکھا ہوگا، اللہ اکبر، جو جانتے ہیں، جو حقائق سے آشنا ہے، جو غیب کو جانتے ہیں، جن کی نظر غیب کے اوپر ہے، ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اللہ میرا دل کہتا ہے جب حسین نے یہ چاند دیکھا ہوگا، ایک مرتبہ چاند کو دیکھنے کے بعد چہرہ علی اکبر کو دیکھا، آواز دی ہوگی، اے علی اکبر، تیرا بابا تجھے کربلا کے میدان میں ایڑیاں لگاتا ہوں۔ اللہ اللہ، حسین نے چاند کو دیکھا، علی اصغر کا چہرہ، اے علی اصغر، ارے کربلا کے میدان وہ مرنا آئے گا، پانی مانگا جائے گا، تجھے شہید کیا جائے گا۔ میرا جی کہتا ہے ایک مرتبہ حسین چاند کو دیکھا ہوگا، ہم نے